الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ابھی انبیاء علیہم السلام کے نبوت، رسالت، آسمانی کتابوں وغیرہ پر کلام کرنے کے بعد اب ہم نے خاص طور پر انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا انتخاب کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف انداز سے ذکر فرمایا یا آپ سے متعلق واقعات ارشاد فرمائے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو توریت لینے کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے پیچھے سامری کے بہکانے کی وجہ سے قوم نے جو سونے کا بچھڑا تیار کیا گیا تھا اس کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ پورا ہم نے واقعہ عرض کیا اور کئی پروگرام اس پر کیے تھے۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، اور پھر مقتول کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے گائے کے انتخاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا، یہ واقعہ بھی ہم نے تفصیلاً عرض کیا تھا۔ اب جو سورہ قصص تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت سے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے بچپن کے کچھ واقعے کو ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جوانی کا معاملہ اب ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تذکرہ چلے گا کہ آپ مدین تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، پھر آپ کی صاحب زادی سے نکاح ہوگا، اور پھر آپ واپس فرعون کے پاس تشریف لائیں گے اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہماری یہ بات، یہاں ہم نے جن آیات کا مضمون بیان کیا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی تک پہنچ گئے تو آپ ایک رات اپنے شہر میں داخل ہوئے تو دو اشخاص کو لڑتے ہوئے پایا، جن میں سے ایک قبطی یعنی فرعونی تھا، دوسرا بنی اسرائیلی آپ کی قوم کا تھا۔ آپ کے ہم قوم نے آپ کو پکارا کہ موسیٰ آپ میری مدد کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا کہ شاید اس پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ قبطی قوم حاکم تھی اور یہ مظلوم تھے، تو لہٰذا آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ مار دیا جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ قتل کرنا ایک قبیح فعل ہے، اور نبی بلا ضرورت اس قسم کے کوئی افعال نہیں کرتے ہیں۔ ہاں مثلا جیسے جہاد ہے، دشمن سے مقابلے کا اللہ کا حکم ہے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو آپ کا ارادہ چونکہ اس کو ہلاک کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ ہلاک ہو گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور مغفرت طلب کی۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر دوسرا دن جب آیا تو وہی مطلب آپ کا جو بنی اسرائیلی تھا ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بہکانے والے ہو، واضح طور پہ بہکانے والے ہو، کل بھی تم نے ایسا کیا تھا، آج بھی کر رہے ہو۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس کی محبت میں آپ آگے بڑھے اور آپ نے گرفت کرنا چاہی، ہاتھ بڑھایا، تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیلی نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس نے شور مچا دیا کہ آپ نے تو کل بھی ایک قبطی کو قتل کیا تھا، اور آپ تو ہیں ایسے وغیرہ وغیرہ، جیسے آیات میں آئے گا، میں ترجمہ عرض کروں گا۔ تو اس پر وہ دوسرا جو قبطی سامنے کھڑا تھا وہ بھاگ گیا، اور اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ کل ہمارے جس آدمی کو مارا گیا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعونیوں کے دربار میں ہی آپ کا ایک ہم مذہب شخص تھا، یعنی مومن ہو چکا تھا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور راتوں رات آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ یہ دیکھیے اب یہاں پہ اللہ نے اس کو یہ کس طرح بیان کیا ہے۔ تو قالا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو تو میری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، تو اللہ نے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی، یعنی آپ کی اجتہادی خطا سے درگزر فرمایا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، ان چیزوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تو نے مجھ پر انعام نازل فرمایا، یہ تیرا بڑا کرم ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو ہرگز نہ ہوں گا میں مجرمین کی مدد کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے انعامات عطا فرمائے انہیں صحیح مقام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں ہرگز مجرموں کی مدد کرنے والا نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پھر صبح کی آپ نے شہر میں، خائفاً یترقب،
حالت یہ تھی کہ آپ خوفزدہ بھی تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب فرعونیوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہوگا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک وہی شخص جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی گزشتہ کل، وہ آپ کو چیخ کر بلا رہا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو بہت واضح طور پر دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آپ اس شخص کو پکڑ لیں جو اس بنی اسرائیلی اور خود آپ کا دشمن ہے، یعنی قبطی کو، ارادہ اس کا کیا، تو وہ شخص گھبرا گیا بنی اسرائیلی، اس نے سوچا کہ شاید یہ موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آیت میں جیسے ہے کہ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے غوی مبین قرار دیا کہ تو نے تو واضح طور پہ مجھے دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو جب یہ جملہ کہہ دیا تو وہ سمجھا کہ بھئی اب موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے شاید بدظن ہو گئے ہیں، اور اب جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ مجھے ہی پکڑنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح کل انہوں نے قبطی کو مار دیا، ایسا نہ ہو مجھے بھی یہ جان سے مار دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس دشمن کو یعنی قبطی شخص کو پکڑنے کا تھا۔ تو اب اس بنی اسرائیلی نے گھبرا کے بولا، قَالَ یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ مجھے قتل کر دو گے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ آپ نے گزشتہ دن ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض، آپ تو فقط اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں جبر کرنے والے ہو جائیں، سختی کرنے والے ہو جائیں۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور آپ اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتے کہ آپ اصلاح کرنے والے ہو جائیں۔ اب جب اس نے یہ باتیں بولی تو وہ قبطی سنتے ہی جو قریب کھڑا تھا وہ بھاگ گیا، اور اس نے جا کے فرعون کو بتایا۔ تو دربار میں مشاورت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پکڑا جائے اور قتل کیا جائے۔ وہاں دربار میں ایک شخص یہ بات سن رہا تھا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، تو ایک شخص مدینے کے یعنی شہر کے کنارے سے آیا، یسعیٰ بھاگتا ہوا۔ قال، اس نے عرض کی، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بے شک فرعونی گروہ آپس میں مشاورت کر رہا ہے آپ کے بارے میں، یقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دے۔ فخرج انی لک من الناصحین، تو آپ اس شہر سے نکل جائیے، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس شخص نے بر وقت آ کے خبر دی، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی، خدشہ تو آپ کو پہلے بھی تھا، آپ وہاں سے فوراً نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف کی حالت میں نکلے، آپ اور ان کا انتظار کرتے ہوئے نکلے کہ یہ مجھے عنقریب پکڑیں گے۔ قال، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، تو مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ تو آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے کہ معلوم یہ ہوا کہ اجتہادی خطا، یہاں تک جتنے ہم نے باتیں سنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے والے شخص کو، قبطی کو، غلطی سے اجتہادی خطا سے مارا، یعنی آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ مر جائے گا، لیکن زیادہ زور سے لگا اور مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ اجتہادی خطا کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار میں کچھ فرق آ جانا، جیسا آدمی سوچ رہا ہے ویسا متوقع رزلٹ نہ نکلنا، اس متوقع رزلٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جانا، خطا ہو جانا، تو اس کو پھر اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کو اصل میں نصیحت کرنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، دھمکانا چاہتے تھے، وہ مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتہادی خطا انبیاء علیہم السلام سے بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں شوہر غور کرے کہ بیوی سے بعض اوقات اس طرح کی خطا ہو جاتی ہے، بیوی غور کرے کہ شوہر سے بھی سوچ بچار میں خطا ہو سکتی ہے۔ ایسے ساس بہو کے بارے میں سوچے، بہو ساس کے بارے میں سوچے، دوست کے بارے میں سوچے، اولاد والدین کے بارے میں یہی سوچ رکھیں، اور والدین اپنے اولاد کے بارے میں سوچ رکھیں کہ سب سے سوچ بچار میں خطا ہو سکتی ہے۔ لہذا جب خطا ہو سکتی ہے تو اس کا اب معاملہ حل کیا ہونا چاہیے اور کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص خطا کرنے کے بعد اس پہ نادم شرمندہ ہے تو سب سے پہلے ہم خطا کا تعین کریں۔ اگر وہ اجتہادی خطا ہے، وہ بیچارہ کرنا کچھ چاہ رہا تھا، ہو گیا کچھ، تو وہ اتنا قابل گرفت نہیں ہے جیسا ایک جان بوجھ کر خطا کرنے والا ہے۔ اور جب کہ وہ نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، وہ معافی بھی طلب کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مثل، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی تو میری بخشش و مغفرت فرما دے، فغفر اللہ نے فرمایا تو اللہ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اجتہادی خطا ہو جائے تو سنت موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ انسان اس کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ اس سے درگزر کر دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم سے بعض اوقات جب اجتہادی خطائیں ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں کہ خطا کیوں ہو گئی، اور سامنے والے سے معافی طلب کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہم سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی طلب کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ جی ہماری ڈکشنری میں تو معاف کرنا لکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ضرور سزا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج کسی کی خطا پر گرفت کر کے ہم اسے یقینی طور پر قابل سزا متصور کر رہے ہیں، ایسا مکافات عمل بھی تو ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کی خطا کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کے عذر کو یعنی تسلیم نہیں کر رہے، اس کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کچھ دن بعد ہم سے ایک ایسی خطا ہو جائے کہ ہم بھی کسی کے سامنے اس طرح معافی مانگ رہے ہوں اور پھر وہ ہمیں معاف نہ کرے۔ تو اس لیے درگزر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ غلطی سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا گھر میں، اب بچوں سے کیا بڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم بچوں کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب کہ ہم اسے کچھ بھی نہ کہیں لیکن وہ بھی آخر بچے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو اتنا زیادہ ان کو پریشر میں نہ لیا جائے کہ ذہن میں یا قلب میں ایک ایسا خوف بیٹھ جائے کہ پھر ہر کام کرتے ہوئے ان کو لاشعوری طور پر ایک پریشر ہو کہ شاید مجھ سے کام غلط ہوگا تو پیچھے سے ڈانٹ آئے گی، یا میں نے کام غلط کر دیا تو جس طرح پہلے کام غلط کرنے کی بنا پہ مجھے مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، اسی طرح اب بھی مارا پیٹا جائے گا، تو پھر وہ کوئی بھی کام اعتماد سے نہیں کرے گا، اس کی خود اعتمادی مجروح ہو جائے گی، احساس جرم پہلے غالب ہوگا، تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ وہ پلٹ کے دیکھے گا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور اس طرح ہم بچے کو ایک نفسیاتی مریض بنا دیں گے اور وہ زیادہ خطائیں کرے گا، زیادہ پہلے کم نقصانات کرتا تھا اب زیادہ کرے گا۔ تو اگر ہم اپنے بچپن کے بارے میں غور کریں کہ ہم نے اس قسم کی شرارتیں نہیں کی تھیں، کہ ہم نے چیزیں نہیں توڑی تھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں توڑی تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں توڑی تھیں تو بچہ بھی نہ توڑے، ہو سکتا ہے اس سے بیچارہ وہ چھوٹا بچہ ہے، خطائیں ہو جائیں، آپ کا جیسا جو بچپن میں آپ کی کیفیات تھیں، آپ کے گھر کا ماحول تھا، ضروری تو نہیں ہے کہ وہی بالکل بعین ہی تصویر اس دور میں بھی نظر آئے کہ آپ ویسا ہی رویہ اختیار کریں جیسے آپ کے والدین نے کیا تھا اور آپ کی اولاد ویسی بن جائے جیسے آپ تھے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے بہرحال۔ اور پھر اس پوائنٹ پہ بھی غور کریں کہ بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کے گرے تو 2 تھپڑ لازم لگیں گے، لیکن وہی گلاس جب بڑے کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے تو کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی چکنا ہوتا ہے، ایک دم ہاتھ سے پھسل گیا گلاس، تو پھر وہ اپنی خطا، اب اپنے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا ہے، اب کوئی ہمیں برا نہ کہے، اب ہماری اس بات پہ گرفت نہ کرے، بلکہ فوراً کہیں گے یہ کس نے پانی ڈالا تھا کمبخت، پانی ڈال دیا پاؤں پھسل گیا، یہ دروازہ کس نے لاک کر کے رکھا تھا، کہا بھی تھا کہ دروازہ لاک نہ کرو، اس میں اٹک کے مجھ سے گر گیا۔ ہم پھر چیزوں کے اوپر ڈالتے ہیں، اپنی خطا نہیں۔ تو بچے کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا عذر تو ضرور ہوگا نا، وہ بھی پھسل کے گرا ہوگا، وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا ہوگا تو لڑکھڑا گیا ہوگا، شاید دیوار سے ٹکرا گیا ہو، دروازے سے ٹکرا گیا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ جو اجتہادی خطا پر مشتمل ان کی اجتہادی خطا کے جواب میں ہم اختیار کرتے ہیں، وہ رویے بعض اوقات غیر مناسب ہوتے ہیں اور یہ ایک ظلم کی سی صورت ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر بیوی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ بیوی سے کبھی نمک تیز ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئیں، شوربہ زیادہ ڈل گیا، سالن مرضی کے موافق نہ پکا سکی، استری کر رہی تھی، زیادہ گرم استری تھی، جل گیا کپڑا، تو ہم بعض اوقات جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ بیوی کی ان خطاؤں سے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرتا، اگر جان بوجھ کے کرتی تو چلے قابل گرفت تھی، لیکن ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا۔ اب تو بلکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ تم نے جان بوجھ کر نمک تیز کیا ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں تم نے جان بوجھ کے کیا ہے، تو یہ ایک الزام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں منع کیا گیا کہ جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے آپ کسی کے اوپر اس طرح الزام لگائیں گے تو وہ الزام ہی کہلائے گا، چاہے پس پردہ حقیقت ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا نا، ہمیں کیا پتہ اب کچن میں کیا ہو رہا ہے، باطن کا معاملہ تو ہمیں نہیں معلوم، اس کا مطلب ہم بدگمانی کر کے کر رہے ہیں، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے کام کو خود بخود بگاڑیں، لہٰذا اگر وہ اپنا عذر خود بیان کر رہی ہیں کہ مجھ سے میں شرمندہ ہوں کہ یہ چینی زیادہ چائے میں ڈل گئی ہے،
کھانے میں نمک مرچوں کے معاملات، اور خصوصاً جب مہمان آتے ہیں بعض اوقات کھانا بگڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو بہت زیادہ ڈانٹا جائے۔ چند 100 روپے کی ہانڈی ایک طرف اور ایک شخص کی عزت نفس ایک طرف، دیکھیے کہ قیمتی شے کون سی ہے۔ یعنی ہماری نگاہوں میں کیا اپنے گھر والوں کی اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے کہ ہم 250 300 روپے 500 روپے کو فوقیت دیتے ہوئے دوسرے کی عزت نفس کو پامال کر دیتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، گھر والوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے بعضوں کا ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ غلط رویہ غلط طریقہ ہے۔ کیا شوہر حضرات سے خطا نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں کاروبار میں نقصان نہیں ہو جاتے؟ کیا ہمیں لوگ دھوکہ دے کے نہیں بھاگ جاتے؟ اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری گرفت کرے، بلکہ ہمیں کوفت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے اگر گرفت کرنے لگ جائے تو ہم چیخ کر دہاڑ کر اور اپنے حاکمانہ انداز سے سامنے والے کو خوف میں مبتلا کر کے اس تنقید کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم حاکم ہیں بابا، اب کوئی ہمارے سامنے محکوم غلطی کرتا ہے تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو پھر ہم ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے درس حاصل کریں کہ جب آپ سے خطا ہوئی آپ نادم و شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی توبہ کو، آپ کی اس اعتراف کو، اجتہادی خطا کے اعتراف کو قبول فرما کے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری فرما دیے۔ تو ان عادات کو، ان معاملات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت ہی انشاءاللہ بہتری سامنے آئے گی۔ اب جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا کہ آپ مدین کی طرف چلے جائیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن، اور جب آپ کا قلب متوجہ ہو گیا یا آپ نے چہرے کو پھیر لیا مدین کی طرف، مدین سے ملاقات کی طرف، ملنے کی طرف، قال، تو آپ نے عرض کی، عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي، ان قریب ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ یعنی آپ نے عرض کی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسے مقام پہ لے کر جائے گا کہ جہاں میرے لیے ضرور نجات کی راہیں کھل جائیں گی۔ تو اب یہ واقعہ تھوڑا سا آگے کا یہ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر پہنچے مدین، تو وہاں پہ کنویں کے اوپر رش دیکھا، آپ کو بھوک بھی بڑی لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی۔ وہاں 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں اور لوگ بہت سارا ہجوم تھا کنویں پر، اور وہ عورتیں، لڑکیاں شرم کی وجہ سے کنویں میں ان لوگوں کے درمیان یعنی نہیں جا پا رہی تھیں، کنویں کے قریب نہیں جا پا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معاملہ پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا سب چرواہے ہیں اور اپنے جانوروں کو چرا رہے ہیں، اور ہم لڑکیاں ہیں، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ یہاں تشریف لا نہیں سکتے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ لوگ چلے جائیں تو پھر ہم کچھ اپنا معاملہ کریں۔ تو ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک اور کنواں دیکھا جس پر اتنا بڑا پتھر تھا کہ 10 آدمی اٹھائیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے اس پتھر کو ہٹا کے اس کنویں کو کھولا، ان کو پانی پلایا، اور پھر آپ ان کے ساتھ گئے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا